بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ تو یہ تو ہمارا خیر پختہ یقین ہے۔ تو وی لاگ بہت زیادہ سیاسی بھی ہونے جا رہا ہے، معاشرتی ہونے جا رہا ہے، تو اس کو ضرور آخر تک دیکھیے گا۔ اور دوسرا میرا خیر مجھے ہوتا ہے بہت زیادہ، بعض اوقات میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ جی مجھ سے چلیں سوری اگر میں وی لاگ نہیں کر پایا، لیکن اگر حقیقت پر غور کیا جائے تو میرے جو سبسکرائبرز ہیں وہ تو صرف 120 میرا ہمیں 4 ہوئے ہیں ابھی تک۔ یہ ان کے بہت شکریہ کہ وہ میرے ساتھ اٹیچ ہیں اور وہ میری ویڈیوز کو بہت دیکھتے ہیں۔ تو لیکن کوشش کریں کہ آپ کامنٹس بھی کیا کریں، اور میں کہتا ہوں پاکستانیوں کو کہ آپ جیسے وہ شہباز گل صاحب کہتے ہیں نا کہ اس لفافوں کی دنیا میں اگر کوئی آپ کو سچ بتانا چاہتا ہے تو آپ اس کا چینل سبسکرائب کیجئے، اور آپ کا دل گواہی دے دے گا کہ کون انسان اندر سے بول رہا ہے اور کون باہر سے بول رہا ہے۔ اور یہ چھوٹا سا کام ہے کہ ٹک ٹاک کے دوستوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ سمپلی جائیں اس باغی ہوں غدار نہیں کے ساتھ، وہ آپ کو یوٹیوب کا بٹن نظر آ جائے گا میری آئی ڈی کے اوپر، اس کو آپ کلک کریں اور جا کے یوٹیوب کو آپ مجھے سپورٹ کریں، اسے سبسکرائب کریں، بلکہ اس کو پھیلائیں آگے دوستوں میں، واٹس ایپ وغیرہ میں، تو میری ویڈیوز پھیلائیں، اس پہ کامنٹس کریں تاکہ میں لائیو بھی آ سکوں۔ تو میرا تعلق، کیونکہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا جرنلسٹ نہیں کہتا، ہاں ویسے میں نے جرنلزم کو پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہے۔ بیسک میرا مین سبجیکٹ وہ تو انگلش ہے، جس کی بیس پہ پہلے میں نے سعودی عرب یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، پھر پاکستان گیا ہوں عمران خان کی حکومت میں، لیکن اب دوبارہ سے دبئی آج کل پڑھا رہا ہوں ادھر دبئی یونیورسٹی میں۔ تو سمپلی بات یہ ہے کہ آج بہت زیادہ پاکستانی مجھے مایوس لگ رہے ہیں جن سے میری بات ہوئی، کہہ لیں فون پہ ہوئی، ویسے ہوئی، فیس بک پہ ہوئی، تو اداسی نہیں، آپ مسکرائیں، آپ ہنسیں۔ میرا اس سے پہلے وی لاگ تھا، اگر آپ اس صاحب کا وی لاگ میرا دیکھیں تو میں نے اس میں کہا تھا کہ آپ پاکستانی، مجھ جیسے پاکستانیوں کو جنرل باجوہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یا جنرل عاصم منیر صاحب کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہمیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ویسے تو ہمیں ٹھیک ہے عمران خان کا ہی شکر گزار ہونا چاہیے کہ جس نے ہمیں وہ شعور دیا جو ہم شاید، کیونکہ ہم اتنے فیمس لوگ تو نہیں ہوتے، ہم بولتے رہتے ہیں، ہمارے پاس کلاسز ہوتی ہیں کچھ، پھر ہم اگر پرنسپل کے عہدے پہ آ گئے تو پھر تو پڑھانے سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن جو ہمارا سسٹم ہے نا، اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس پہ بے شک آپ مجھے اٹھا لیں جی، آپ نے اگر مجھے مارنا ہے ماریں، تو بات یہ ہونی چاہیے کہ ایلیٹ کلاس وہ ہر ملک میں ہوتی ہے، یہ کوئی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ عمران خان صاحب کہیں نا کہ ایلیٹ کلاس نہیں ہوتی، تو ایلیٹ کلاس ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن ایلیٹ کلاس کے ساتھ ساتھ ایک غیرت اور حب الوطنی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ دوسرے پڑھے لکھے لوگوں کو جو کہ اس ملک کے ساتھ جنہوں نے وفاداری کی، پہلی دفعہ آپ کو ایک ایسا وزیر اعظم ملا جس نے پورے سال میں کوئی چھٹی نہیں، اپنے پورے دورانیے میں کوئی چھٹی نہیں کی، اور اپنے وزیروں کو بھی بہت کم چھٹی کرنے دی، اور وہی سیلری لی جو کہ ان کی سیلری ہوتی ہے۔ کوئی پیسہ اس میں سے ہو سکتا ہے حکومت پہ یا کہیں لگ گیا ہو، جیسے انہوں نے گھڑی کا ایک تانا بنایا ہوا ہے، گھڑی انہوں نے جناب چوری نہیں کی، آپ کی ویسے گھڑیاں چوری اس نے کر لی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں نا، لمحات جو ہوتے ہیں ان کے، جو وہ خوشیوں بھرے لمحات تھے نا، جو جس کی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ مجھے وہ تخت منظور نہیں جس کے پائے انارکلی کے جنازے پر رکھے ہوں، اس شہزادہ سلیم اپنے والد کو کہتا ہے۔ تو بس یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ جناب ہمیں حب الوطنی اور جس کو کہتے ہیں غدار وطن ڈکلیئر کرتے ہیں۔ ان کی تعلیم کتنی ہے آپ کو پتہ ہے، 12ویں کلاس پاس، ایک نوجوان ہو، ایک بوڑھا ہو، کچھ بھی ہو، اگر یہ کہتے نہیں ہم سٹاف کالج میں پڑھے ہیں، یہ کیا پڑھا ہے؟ وہی پڑھا ہے نا، اور کیا پڑھا ہے آپ نے؟ جو تھوڑا بہت آرمی میں ویسے آپ کو سکھا دیا جاتا ہے، لیکن اب آپ اگر اشرافیہ میں پہلی بات تو رکھتے ہی نہیں قدم، آپ عام گھرانوں سے اٹھتے ہیں، آپ آتے ہیں۔ ہاں، یہ جو پاکستان میں ایک بنا ہوا ہے نا کہ پاکستان کے لوگ اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کی ہی وجہ سے ہے، کیونکہ میری جتنے بھی میرے دوست ہیں، جس میں برگیڈیئر لے لیں، جس میں آپ جناب میجر لے لیں، جس میں میرے اپنے ریلیٹیوز لے لیں، وہ تمام کے تمام جناب اپنی بیویوں
کے آگے اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرتے ہیں. یعنی مجھے تو یہی لگتا ہے، کیونکہ زیادہ تر کی شادیاں جو ہے وہیں آرمی ہی کے آفیسر کی بیٹی سے ہوئی ہوتی ہیں، جو ریٹائرڈ بابے ہوتے ہیں اور جن کے تعلقات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ اگر پھر اپنے جو ہے بہنوئی کہہ رہا ہوں، یا اپنے بیٹوں کو، جو دامادوں کو جو ہے وہ ترقی بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے خلاف جا سکیں یا اس کی بیٹی کے خلاف جا سکیں. وہ ساری زندگی اپنے آپ کو ایک کمپلیکس میں سمجھتا، حالانکہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جو ریٹائرڈ بابا ہے یہ بھی تمہاری ہی طرح ایک گاؤں سے، کسی شہر سے، ایک متوسط سے، ایک عام سے یا غریب گھر سے تھا، جس نے وطن سے محبت کرنا سکھائی تھی، جس کی ماں بیچاری اتنی سادہ تھی کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جب وہ کہتا تھا میں نے فوج میں جانا ہے، تو وہ کہتی نانا بیٹا میرا ایک ہی بیٹا ہے. یہ نہیں اسے پتا تھا کہ یہاں فوج میں جانے کا مقصد یہ نہیں ہے، اگر آپ کا بچہ ایز اے آفیسر جاتا ہے، کہ اس نے کوئی وہاں جنگ لڑ پڑنی ہے یا وہ وہاں شہید ہو جائے گا. ہاں ایمانداری کرے گا تو شہید ہو جائے گا، اگر یہ مافیا کا حصہ بنے گا، کالی بھیڑوں کا حصہ بنے گا، تو پھر جناب وہ شہید کرے گا، شہید ہوگا نہیں. یعنی وہ ارشد جیسے لوگ، شریف جیسے لوگوں کو شہید کر دے گا. اتنے بڑے ذہن کو ابدی نیند سلا دے گا کہ جس ذہن کے سوالوں کا، جس ذہن میں جو نقش بنتے تھے، ان کا جواب ان کے پاس موجود نہیں تھا. اس نے یہی کہا تھا نا کہ اگر آپ بد صورت ہیں تو چہرہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ آپ کی شکل جو ہے وہ جناب، وہ کیا انڈیا کی ایک اداکار ڈریم گرل ہوتی ہے جس کو ہم یعنی کہہ لیں کہ بہرحال جو بھی اس کا نام، ہیما مالنی، کہ اس کے جیسا ہو جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ کا اگر بدصورت چہرہ ہے تو بدصورت رہے گا. اب آپ غصے میں آگے آئینہ توڑ دیں، یعنی آپ نے ارشد شریف شہید کر دیا. ویسے تو اس دنیا سے اس کی جان چلی گئی، وہ تو جنت میں چلا گیا. آپ کو کیا روز قیامت پہ یقین نہیں تھا کہ آپ نے ایسا کیا؟ اور ہمارے وہ تمام مذہبی حضرات جو ذرا ذرا سی بات پہ جناب، یہاں پہ کیا لکھا ہوتا ہے آپ کو مزاح کا خیز لگے گا، میں کبھی اگر آپ کو اس کی فوٹوز دکھاؤں تو، لیکن بعد دکھاؤں گا کبھی، کہ ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ انشاءاللہ یروشلم کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. جناب علی کیسے لہرائے گا؟ یہ مذہبی لوگوں سے پوچھا جائے. اور پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا. آپ یہ چھوڑ دیں کہ میں جی مدرسہ نعیمیہ سے میں نے پتہ نہیں وہ کون سا فقہ کا فلاں کیا کورس. جس بچے کو سوسائٹی مسترد کر چکی ہو، یعنی ایک سوسائٹی اس کو مسترد کر دیتی ہے کیونکہ اس کا باپ سمجھتا ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کو مدرسے میں ڈال دیا جائے تو وہاں شاید جو کچھ نہیں تو چلو ساری عمر بھر کی روٹیاں لگی رہیں گی، کسی مسجد میں بیٹھا رہے گا. اس سے آپ یہ سمجھیں کہ وہ ریسرچ کرے گا، وہ اسلام کے اوپر ریسرچ کرے گا، اسے معلوم ہوگا. جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جان سکیں بیچارے دو رکعت کے امام. تو دو رکعت کے امام کو کہاں پتہ چلے گا جناب کہ یہ زندگی کیا ہے، اس کو کیسے گزارنا ہے، یہاں وطن میں کیسے ڈٹ جانا ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو آپ جانتے ہیں، میں ان کا بہت بڑا فین ہوں، یعنی اور مجھے ان سے اختلاف بھی بہت زیادہ ہیں. اور فین اس وجہ سے ہوں کہ ایک ایسا مرد کلندر آیا تھا، جیسے عمران خان نے اپنے مخالفین جو یعنی کرپٹ لوگ تھے ان کو اڑا دیا، اس نے یہ بابے شابے جو کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، جو اس میں حنفی سب سے زیادہ خطرہ حنفیوں سے ہے. یعنی میں فرقہ واریت پہ نہیں ہوں، اس پہ بھی آتا ہوں کہ وہ فرقہ واریت تو ہونی نہیں چاہیے، لیکن یہ انہیں اتنے زیادہ جو ہے انہوں نے فرقے بنا دیے. تو بہرحال چھوڑیں اس بات کو. اقبال نے ویسے بھی کہا ہے، لیکن انہوں نے تحقیق نہیں ہے نا، انہوں نے فرقے بنانے ہیں تبھی تو ان کی دکانیں چلنی ہیں. اقبال کہتا ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو فرقہ واریت جناب ہمارے کے پی کے میں، فرقہ واریت ہمارے پنجاب میں، فرقہ واریت ہمارے کراچی میں، ہر جگہ فرقہ واریت. اور ذات کے اوپر پنجاب میں سب سے زیادہ فخر کیا جاتا ہے کہ میں جناب گجر ہوں، تو میں جناب ارائی ہوں، تو میں جناب راجپوت ہوں، تو میں فلاں ہوں فلاں ہوں. یعنی ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں وہی بیچارے غریب لوگ کو جو حلال کی روٹی کماتا ہے اس کو جو ہے شودر سمجھنا اور خود کو برہمن سمجھنا، یہ جو ہے ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا یعنی شگل نہیں مشغلہ بن گیا ہوا ہے. بہرحال آتے ہیں مین ٹاپک کی طرف. کچھ خبریں کیا ہیں، یعنی کچھ مزاح ہوا ہے ملک میں. یعنی بنانا ریپبلک جو ہے وہ کسے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن جہاں پہ کوئی مملکت نہ ہو، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان اگر نہ ہو اور وہاں پہ اسلام نہ ہو،
تو اسلامی آپ کو ہٹا دینا چاہیے۔ اگر جمہور کی طاقت نہ فوج کی طاقت ہو یا آپ کے اداروں کی طاقت ہو، جو سیاہ کو سفید لکھ دیں تو وہ بھی آپ کو ماننا پڑے، اگر نہ مانے تو آپ کو اغوا برائے تاوان کیا جائے، آپ کو عمران ریاض خان کی طرح اٹھایا جائے، آپ کو جناب سواتی صاحب کی طرح ننگا کیا جائے، الٹا کر کے مارا جائے، نہ دیکھا جائے کوئی دل کا مریض ہے۔ اور ادھر جو ہے آپ کے جو پسندیدہ، یعنی ویسے یہ بات پھیلائی ہوئی ہے کہ فوج جی نواز شریف کے خلاف ہے، حالانکہ پاکستان میں سب سے زیادہ فوج کو جس نے پروٹیکشن دی اور جس کو فوج نے پروٹیکشن دی وہ صرف اور صرف شریف فیملی ہے، یعنی صرف نواز شریف نہیں، اس میں شہباز شریف بھی آتے ہیں، حمزہ شریف بیچارے کے ساتھ تو خیر اوپر نیچے کام ہوئے ہیں، وہ مریم کی وجہ سے ہوئے ہیں، لیکن مریم یعنی یہ جناب وہ لوگ ہیں جو ان کو بہت پسند ہیں، ان کو فوج بہت پسند ہے، ایک دوسرے کے خلاف بولتے بھی ہیں، بلکہ وہ بولتے کون ہیں؟ نون لیگ والے، یعنی جو بنے ہوئے ہیں، جو انہی کی جماعت ہے، یہ ان کے خلاف بولتی ہے، نہ ان کو اٹھایا جاتا ہے، نہ اس چیز پہ ان کو غصہ آتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ کرپٹ لوگ ہیں، اور ہماری طرح ہم سے بلکہ تھوڑے کرپٹ ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ہم نے تو پاکستان کے 70% جو ہے کاروبار اس کے اوپر ہم نے اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے، 70 سے بھی بلکہ زیادہ اوپر لے جائیں، میرے پاس یہ فگر کام ہی میں بتا رہا ہوں، 80 تک یہ لے جائیں جو ہے نا۔ اور ویسے بھی عام بھی آپ ایک مقصد میں آسان سی بات بتاتا ہوں، اس سے آپ انکار کر دیں مجھے، اس پہ میرے ساتھ لڑیں نہیں، یعنی آپ جو ہے یعنی جو مرضی کریں، جو آپ مرضی سوچ لیں، وہ غلط ہے وہ صحیح ہے، وہ آپ اس ملک پر مسلط کر دیں، یعنی آپ کے بارے میں لوگ اتنا یعنی آپ برہنہ ہو جائیں کہ پتہ چل جائے کہ آپ بھارت سے ڈرتے ہیں، آپ کے جتنے جرنلز ہیں ان کے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، امریکہ جب جاتے ہیں تو اسرائیل لوگوں سے ان کی فری میسنز وغیرہ سب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگ آ کے ایک اسلامی مملکت جو مذہب کے نام پر بنائی گئی تھی اور جس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر فرد جو ہوتا ہے اس کو فوجی ٹریننگ مکمل دی جاتی ہے، یعنی اسے پورا جیسے ایک دوسرا آپ کا اگر سائیکوپیتھ کہیں یا کوئی محافظ اگر صحیح بنانا چاہتے ہیں، جیسے بڑے چست ہوتے ہیں آپ لوگ، تو ایسے یہی مذہبی، کیونکہ اگر اسرائیل کی ہم مثال دیں جس کو آج تک آپ نے بیوقوف بنائے رکھا کہ وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ وہاں کی جو ہے وزٹ کرنا وہ سزائے موت دے دی جائے گی، اور آپ باہر بیرونی ملکوں میں بیٹھ کے انہی کے احکام مانیں اور پھر کہیں کہ جی آپ پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، آپ سے سوال بھی نہ کرے، تو میرا خیال میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، پھر سوال بھی اٹھیں گے، سارا کچھ ہوگا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ آپ جو ہے یعنی ایک ایسی پارٹی جو کہ 90% یعنی پاکستان 90% پاکستان جو ہے جس کو ایک طرف ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس سے بلے کا نشان آج چھین لیا گیا ہے، جو کہ کوئی نئی خبر نہیں تھی، ایسا ہی ہونا تھا۔ آپ کو کیا یہ یعنی ہم وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے ماتھے کے اوپر چیر لکھا ہوا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہر چیز مینج ہے، ہر چیز کا ہر ادارے میں آپ کی مداخلت ہے، آپ کسی کی زبان کاٹ دیں، آپ کسی کو قتل کر دیں، آپ کے اوپر نہ کوئی ایف آئی آر ہو سکتی ہے، نہ آپ کو کوئی ایسا، جو تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں پہ تو جناب آپ کے جو آئی جی صاحب ہیں وہ ایک عام برگیڈیئر کو گریبان سے پکڑ کے جو ہے نا جیل میں نہیں پھینک سکتے کہ تم نے فلاں جو ہے پلاٹ پر یا زمین پر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ قبضہ کیا ہوا ہے، یعنی لینڈ مافیا کے ساتھ نہیں نپٹ سکتے۔ کیوں اپنا باجوہ صاحب ساری اپنی وہ عمران خان کی جو ٹینیور تھا زیادہ تو یہی بلکہ انہی کا ہی تھا، جن کو وہ ایک پیج پر سمجھتے رہے کہ شاید یہ ملک کا محب وطن جو ہے ایک شخص ہے باجوہ، اور وہ وہ یعنی مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر رہے ہیں، یہ ان کے پیچھے چھرا گھونپ رہا ہے، نیچے سے کارپٹ کھینچ رہا ہے، تو ایسے شخص جو ہے وہ عزت کے ساتھ، جیسے آپ کو یعنی اس سے بڑی اگر اس قوم کو سمجھ نہیں نہ آئی، جو تھپڑ ہمارے منہ پہ پڑا ہے اور اس کے شاید نشان صدیوں ہمارے چہرے سے نہ جا سکیں، وہ کس کی صورت میں؟ ہمارے جو سائنٹسٹ تھے ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب، انہوں نے کہا بہتر تھا کہ میں کوئی اور کام کر لیتا، میں اس ملک کے لیے بام نہ بناتا، میں کسی اور ملک میں رہتا، یا میں باہر جہاں تھا وہیں رہتا، یا کوئی اور کاروبار کر لیتا، کوئی اور کام کرتا، پڑھاتا، صرف پڑھانے کا کام کرتا، کوئی کتابیں لکھتا، اور اس چکر میں نہ آتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ایک قسم کا ہاؤس اریسٹ کیا ہوا تھا، ایک قسم کا نہیں، ہاؤس اریسٹ تھا وہ۔ آپ اگر سہیل وڑائے صاحب جو آج کل پورا اب اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہیں نا، اس وقت اپنی وہ عجیب سا جو ان کا لب و لہجہ ہے نا ایک مردود سے شخص والا، اس میں یہ پوچھ رہے ہیں ٹھہر ٹھہر کے، جیسے بہت بڑے یہ مفکر ہیں، یا ان کو اللہ معافی دے کوئی بیماری یا لقوہ ہے
کہ ان سے بولا نہیں جا رہا، اس طریقے سے یہ کویسچن کرتے ہیں۔ اور پھر یہ آج کل جو ہے پورا یعنی یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ اگر عمران خان جو ہے اس کی حکومت آ جاتی ہے تو پھر جناب کوئی نہیں بچے گا۔ تو بالکل نہیں بچیں گے۔ جس بندے نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے، آپ کا اگر وزیر جو ہے اس کا کوئی آپ کا رشتہ دار ہے وزیر، اس کی وجہ سے آپ جو ہے کچھ مزے لے رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک نظریے کو دفن کر دیا جائے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا بڑائی صاحب۔ یا تو آپ کہہ دیں کہ آپ صحافی نہیں ہیں، آپ لفافی ہیں، یا پھر جو ہے آپ ثابت کریں۔ تو آج پاکستان کا ایک عام بچہ، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شاید نہ پتا ہو، جو آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ بالکل چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو بیچاروں کو کیا پتا ہے ان چیزوں کا، لیکن وہ ویسے ہی عمران خان ایک برانڈ ہے تو اس کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن جو باقی شعور جن کے اندر ہے نا، وہ جناب آپ کے چکروں میں نہیں آ سکتے۔ آپ نے گو کہ مارشل لا لگایا ہوا ہے، یہ صرف غیر اعلانی ہے، مارشل لا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کے اوپر پابندی ہے۔ ایک جماعت بالکل اندھیرے میں ہے اور باقی روشنیوں میں ہے جناب، پوری ادھر جگہ، اور وہاں بندہ کوئی نہیں ہے، اور وہ جو اندھیروں میں پھر رہی ہے، جو صرف سوچ رہی ہے، جو ان کے پاس سے گزر رہے ہیں، وہ سارے اس جماعت کے ہیں جناب، جس کے مخالف ہیں، جس کے چیئرمین کے، اور جس کے لیے لائیو سرکس جو چلائی گئی قاضی صاحب کی طرف سے، یعنی وہ یہ بھی لنڈن پلان کے سن، جب آپ رسیدیں نہیں دے سکتے تو پھر آپ کو ایسے ہی فیصلے دینا پڑتے ہیں۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ، اور رجاض الاحسن جیسے جنہوں نے تاریخی فیصلے دیے تھے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے جو صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ اور ان کو فورس کیا گیا، ان کو بچوں بیوی بچوں سے ڈرا کر، اگرچہ یہاں پہ بھی ڈیبیٹیبل تھنگ ہے کہ انہیں رہنا چاہیے تھا سسٹر، اگر نہیں چلو رہے پھر بھی آپ جناب الیکشن میں آئیں، آپ اپنا ٹکٹ جمع کرائیں، کراتے ہی آپ ویسے میدان میں ہیں کہ ہم اس پارٹی کے ساتھ ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہاں پہ اب آپ الیکشن کی بات کی طرف آ جائیں، یہ الیکشن وہ الیکشن نہیں ہے کہ کون جیتے گا، فلاں جیتے گا، میرا دوست جیتے گا، نہیں، یا تو اللہ کی حاکمیت قائم ہونی ہے، یا ہمیشہ کے لیے اسرائیل کی امریکہ کی غلامی کرنی ہے، ان کی کالونی بنا کے رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اگر آپ میرے لیے کھڑے ہو جاتے تو آپ اگر مار بھی جاؤ گے نا تو میں آپ کے باقی چھوٹے جو بڑے گناہ چھوٹے چھوٹے جو سارے معاف کر دوں گا۔ اور آپ یعنی قائد اعظم نے بھی یہی فرمایا کہ نجات کا سب سے آسان ذریعہ یہ ہے کہ آپ صداقت کے لیے شہادت قبول کر لیں، جو کہ عمران خان کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ بہت سے لوگ اور ہیں جن کو اٹھایا بھی گیا ہے، سزائیں دی گئیں، اللہ ہمیں بھی قائم رکھے اس کے اوپر۔ آج جو بات کر رہے ہیں یہ سچ ہے، اگر کل کو ہمیں قرآن اٹھا کر بھی جھوٹ بلایا جائے تو وہ جھوٹ ہی ہوگا۔ تو ایک ایسا ملک جس میں عزتیں عورتوں کی محفوظ نہیں ہیں، اور کن کی وجہ سے نہیں، عمران خان کے دور میں تو کچھ ایسا نہیں ہوا، نہ ڈرون حملہ ہوا ہے، نہ کسی کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا ہے تو اس کو سزا ملی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ بھی یہ وڈیرے تھے جو کبھی اندر بھی نہ جاتے، ان کو اندر لایا گیا۔ ظاہر شاہ جیسوں کی مثال آپ لے لیں، اور بہت ساری مثالیں تھیں۔ تو لیکن وہاں پہ غداروں کو بھی یہ سمجھا گیا کہ ان کے ذہنوں کی کوشش کی گئی کہ ایسے سیشن کروائے جائیں کہ وہ محب وطن بنے، اور بہت سے لوگ ہم نے دیکھے۔ اور بلوچستان آپ کو بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہا ہے، جہاں پہ انہوں نے ٹکٹیں کم پرسنٹ جو ہے پی ٹی آئی کی جمع ہونے دی ہیں، لیکن بلوچستان جاگ چکا ہے۔ سندھ کو ابھی ٹائم لگے گا، لیکن کراچی مکمل طور پہ جاگ چکا ہے۔ کراچی میں ایک سیٹ بھی پی ٹی آئی کے علاوہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو کوئی اور نہیں جیتے گا۔ اب آخری آپ کو ایک میسج دیتا ہوں کہ آپ نے فوری کیا کرنا، انشاءاللہ میں اپنی ویڈیو میں نیکسٹ میں تمام کینڈیڈیٹس کے اعلان بھی کروں گا، لیکن آپ کو اپلیکیشن کا بھی بتاؤں گا کہ آپ کس کس اپلیکیشن پر جا کر اپنا ووٹ دیکھ سکتے ہیں، پھر کیسے آپ نے حفاظت کرنی ہے اور کیسے کمپین کرنی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ایکٹیو ہوں، اپنے سوشل میڈیا ایکٹیو کریں، ایک دوسرے کو لائک کریں، پھر میسج آگے سپریڈ کریں۔ پھر جو بوڑھے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، آپ کرکٹ کے بہانے یعنی اپنی وکٹیں اٹھائیں، اپنا بیٹ اٹھائیں اور اس بہانے جائیں، آپ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، اپنا بتا کے ہیں کہ یہ آزاد امیدوار یا یہ انتخابی نشان ہے جو عمران خان کا اس حلقے میں۔ تو یہ بہت مشکل نہیں ہوگا اگر آزادی ہم چاہتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔